بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، اور سیاسی حوالے سے نہیں، لیکن ویسے مثال کے طور پر اگر آپ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں اور آپ نے سینچری بنا لی ہے یا ڈبل سینچری بنا لی ہے، اور اس کے بعد آپ سے یہ کہا جائے کہ جناب مزہ نہیں آیا کیونکہ ٹیم ماٹھی تھی، بالرز کمزور تھے، آپ کے 2 کیچ ڈراپ ہوئے، امپائر نے ڈیسیژن آپ کے حق میں دے دیا، کوئی بھی مطلب عذر آپ تلاش کر لیں، یا اگر آپ بالر ہیں، آپ نے ایک میچ میں 5-6 وکٹیں لے لیں اور ایک اننگ میں 5-6 وکٹیں لے لیں، اور آپ سے کوئی یہ کہے کہ جناب آگے بیٹسمین کمزور تھے، ان ایکسپیرئنس تھے، ٹیم اچھی نہیں تھی، پچ آپ کے لیے سازگار بنا دی گئی تھی، امپائر نے آپ کے حق میں فیصلے دے دیے وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو کتنا افسوس ہوگا کہ میں نے اتنا بڑا مارکہ کیا ہے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے میاں نواز شریف یا پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ ابھی وہ وزیر اعظم بنے نہیں، ابھی ان کے اوپر جو نااہلی کی تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے، ابھی ان کی سزا معاف نہیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے ان پر لاڈلا پلس اور سلیکٹڈ ٹو بی کے الزامات لگنا شروع ہو چکے ہیں، بلکہ زبان زد عام ہے، اور اس بات کا کریڈٹ بھی بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے، جنہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا۔ گزشتہ روز بھی انہوں نے اپنی ایک تقریر میں مٹھی تھر میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے، وہاں انہوں نے کہا کہ ان کو لاڈلا، یعنی اب اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو گود لے لیا ہے، اور اس بات سے نواز شریف جو ہے وہ سخت پریشان اور نالاں ہیں، اور انہوں نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کو یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ کچھ بھی ہو آئندہ الیکشن سے پہلے وہ کچھ ایسا بیانیہ ترتیب دیں کہ جس میں یہ تاثر ظاہر کیا جا سکے کہ اب عمران خان لاڈلا تھا، سلیکٹڈ تھا، اب نواز شریف لاڈلا پلس اور نئے سلیکٹڈ یا سلیکٹ ہونے والے ہیں، اور سلیکٹرز نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے تقریباً تمام ٹیلی ویژن چینلز اور ان کے ٹاک شوز میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مستقبل کے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، یا کم از کم مستقبل کی جو حکومت بنے گی وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی، اور 2/3 اکثریت سے یہ حکومت بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے تھے یا ہو چکے تھے، اب وہ دوبارہ اپنی جو وفاداریاں ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، وہ اپنے راستے جدا کر کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کے متعدد رہنما آج کل میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں گے۔ یہی حال اس وقت الیکٹیبلز کا ہے، پنجاب سے دھڑا دھڑ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ایک مخصوص فضا قائم کی جاتی ہے، لوگ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ ویسے تو انگریزی میں فینس سیٹرز جنہیں کہتے ہیں، وہ بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں کہ کس جماعت کی حکومت بننے والی ہے، پھر اس جماعت میں جوک در جوک شامل ہوتے ہیں یا شامل کروا دیے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیئر ویدر فرینڈز، یعنی اچھے وقتوں کے دوست، اچھے موسموں کے ساتھی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم، ممکنہ طور پر وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی متنازع ہو چکے ہیں، اور متنازع اسی طرح، اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 2018 کے انتخابات کے بعد ابھی حلف نہیں اٹھایا تھا عمران خان نے، تو اس وقت جب آپ نے حلف نہیں اٹھایا ہوتا تو آپ وزیر اعظم کو کہتے ہیں وزیر اعظم الیکٹ،
جب آپ حلف اٹھا لیتے ہیں تو پھر الیکٹڈ. تو آپ کو یاد ہو تو بلاول بھٹو نے اسمبلی میں عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کنگریچولیشنز مسٹر پرائم منسٹر سلیکٹ. تو عمران خان مسکرا دیے، وہ سمجھے نہیں، انہوں نے سمجھا کہ شاید انہوں نے مجھے مبارک دی ہے کہ پرائم منسٹر الیکٹ، ایسا نہیں تھا. تو یہ ٹرم کوائن کی بلاول بھٹو زرداری نے، اور سب عمران خان کو لاڈلا کہتے تھے. لاڈلے کی ٹرم بھی پہلی مرتبہ. لاڈلے کس کے تھے؟ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے نہیں تھے بلکہ عدلیہ کے بھی لاڈلے تھے. اب نون لیگ کا ایک ہی بیانیہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں تقریر میں یا کسی تقریب میں انہوں نے کہا تھا، نام لیا تھا کہ ہم جب آئیں گے تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے حساب ہم نے لینا ہے، جس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، جسٹس عظمت سعید شیخ، اور موجودہ جو سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس اعجاز الاحسن، ان کے نام لے کر نواز شریف نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا جو کچھ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا. لیکن اس کے بعد ایک دم اس بیانیے میں یو ٹرن لیا. تو اب نون لیگ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی بیانیہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب دیکھیں نواز شریف نے 2013 میں جب آئے تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، انہوں نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، انہوں نے سی پیک کے معاہدوں پر دستخط کیے، چائنیز انویسٹمنٹ آئی، وہاں موٹر ویز بنائی، وغیرہ وغیرہ، بہت سے ترقیاتی منصوبے، اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے کیے. لیکن پاکستان میں بیانیہ اس وقت چلتا ہے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ. وہ بیانیہ صرف ایک جماعت کے پاس ہے جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف یا اس کے سربراہ عمران خان. لیکن اس پارٹی کا جو حشر کیا گیا ہے وہی جس طرح بنایا گیا تھا اس پارٹی کو، اسی طرح اس کو ایک ایک کر کے اس کے بکھیے ادھیڑے جا رہے ہیں یا ادھیڑے جا چکے ہیں. پارٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ تو ہے ہی نہیں. تو اس صورتحال میں میاں نواز شریف کو ایک ڈائلیما کا سامنا ہے. میاں نواز شریف، ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلم لیگ نون میں جس طرح کے لوگ میاں نواز شریف کے ارد گرد ہیں، سوائے 2-3 میں سمجھتا ہوں کہ سمجھدار صاحب لوگ ہیں. پیپلز پارٹی میں اس طرح کے لوگوں کی کمی ہرگز نہیں، لیکن میاں نواز شریف کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ خوش آمدی کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ بھی تقسیم کا شکار ہے، اندر ان کے بہت زیادہ ڈویژن ہے. پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہوگی، لیکن میاں نواز شریف کا سب سے بڑا ڈائلیما یا آپ کہہ لیں المیہ یا جو بھی آپ کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص جو کہ خود کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان ہوتے دیکھ رہا ہے، اور ایک شخص جس کے بارے میں فضا بنائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں حالات، جس کے حوالے سے حالات کو سازگار بنایا جا رہا ہے، لیکن جس دن وہ شخص حلف اٹھائے گا، اگر میاں نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جاتی ہے، سزا ختم ہو جاتی ہے اور 8 فروری کے انتخابات میں مسلم لیگ نون اکثریت لے جاتی ہے، اور اگر نواز شریف حلف اٹھائیں گے اور پہلے دن سے ان کو لاڈلا پلس اور ان کو سلیکٹڈ پلس کہا جائے گا، تو اس سے بڑی بدقسمتی کسی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی جماعت کے جو سربراہ ہیں اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ وہی بات کہ آپ نے سینچری مکمل کی ہو اور بجائے اس کے کہ آپ کو شاباش دی جائے، لوگ آپ سے کہیں کہ نہیں مزہ نہیں آیا، یا آپ نے وکٹیں لی ہوں تو لوگ آپ کو کہیں کہ پچ جو ہے وہ بالرز کے لیے سازگار تھی، یا آگے بیٹسمین جو تھے ماٹھے تھے، یا آپ کے لیے امپائرز نے حالات ایسے پیدا کیے کہ آپ کو وکٹیں مل گئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جب تک مسلم لیگ نون ایک واضح طور پر یہ بیانیہ نہیں دیتی کہ جناب آئیں، بیٹھیں، مانگیں اپنے اپنے گناہوں کی معافی، اپنے اپنے جرائم کی معافی، جسے کہتے ہیں نا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، جس طرح ساؤتھ افریقہ میں بنایا گیا تھا، اس طرح کی بات کریں گے تو شاید بات بن جائے. ورنہ جس طرح آج کل اسٹیبلشمنٹ کے آگے پیچھے یہ ہو رہے ہیں، یہ وہی غلطی دہرا رہے ہیں جو ماضی میں میاں نواز شریف اور ان کی جماعت نے دہرائی ہے. یہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو عمران خان کی جماعت نے کی تھی. یہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کی تھی.
فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.